پتہ نہیں اللہ واسطے آئے ہیں یا پیسے لینے آئے ہیں، اللہ جانتا نہیں اس بات میں بانی اسی خدا نو راضی کرنا آئے ہیں۔ اللہ رب العزت دے قرآن مجید فرقان حمید دے وچوں تمہیدی الفاظ میں پڑھے، قرآن فرماندا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سادہ جا جھٹکا جا ترجمہ اللہ فرماندا اپنے سیاہ نو رحمت بنا کے بھیج دیا۔ پڑھے لکھے بندیاں دی رحمت ہے تے جھٹکا بندہ اللہ رحمتاں بھیج دیا۔ اللہ کی کیتے ہی رحمتاں بھیج دیا۔ میں ٹیل فول لاندا اپنے دلوں باگو سنگی گٹی گئی ہے میری، میں ٹیل ضرور لانا، میں کو گل پیڑ پے دے ساڈے دوہاں گھراں دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، میرا خدا فرماندا ہے کہ میں کی کیتا تواڈے تے، تھوڑا جا بولو تواڈے تے رحمت کیتی ہے۔ اللہ بڑا مہربان نہیں بچے ساڈے تے رحمت کیتی ہے، بڑے ہی مہربان ہے اللہ ساڈے جنے رحمت کیتی۔ لیکن پھر تکو یہ رحمت کسی تے محدود نہیں ہے، لیکن ایک بات ضرور ہے، اللہ فرماندا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ سبحان اللہ، عالمین بولیا جمع دا سیگا، فرمایا مت کوئی ٹبر آکھے زمیندار آکھے رحمت ضرور میرے واسطے بن گئے بچی دی منجی چنگی نکلی، مت کوئی سمجھے میرے واسطے بن گئے میرے تے اللہ دی خیراں بڑیاں۔ فرمایا مت کوئی سمجھے رسول اس واسطے رحمت بن کے آئے جنہیں کو کوٹیاں تے کارا فرمایا نہیں بنائے، فرمایا آسمان واسطے بھی رحمت ہے، زمین واسطے بھی رحمت ہے، فرمایا چاہے تو موٹا ہوئے پتلا ہوئے غریب ہوئے امیر ہوئے سادہ ماندے لال مارے جتھے بیگ وار مارے محمد عربی پہنچ کے میرا رسول تے مہربانی فرماوے۔ میرے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، اللہ فرماندا میں رحمت بنا کے بھیجیا، بول چھٹو کدے واسطے؟ عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجیا۔ لیکن ایک گل ہے، یا اللہ حبیب نو رحمت بنا کے بھیجیا ہی، باقی رحمتاں وی تے ہیں، من فرق تے دس نا۔ بزرگوں اللہ کھان دیتیاں بڑی وڈی رحمت ہے، اللہ تو رنگ لنگ دیتے بڑی وڈی رحمت، ہاتھ پیر دیتے بڑی وڈی رحمت، اوتے دیتے سب کچھ دیتے بڑی وڈی رحمت۔ یا اللہ آخدہ حبیب نو دے کے رحمت کیتی یا او رحمتاں کوئی نہیں دے اندر فرق تے دس ہے۔ اللہ پھر فرق دسوں انتوانو با فرق کیے سو اس رحمت دے اندر تے اس دے اندر فرمایا زمین والے واسطے بارش بھی کی ہے، رحمت ہے نا بارش، ہوا بھی کی ہے رحمت، اولاد کی ہے رحمت۔ فرمایا جدوں بارش ہوئے نا وقت زمین تے رہن واسطے کیے رحمت، جے بارش ہو جائے سیلاب دی رنگت بدل جاوے اور رحمت نہ رہی بلکہ زحمت بن گئی۔ اسی طرح نا ایک گھنٹہ برداشت کر لیں گے، دو ساڈیاں زمیناں کر دیا، تیجے گھنٹے ہر شے جواب دے جاتی ہے۔ فرمایا کہ پانی بھی انسان ادوں تک رحمت ہے جو اپنی حد میں رہے۔ یا اللہ ہوا بھی رحمت، فرمایا ہاں رحمت ہے، لیکن جدو طویل ہو جائے ہوا بھی طوفان بن جائے ادو رحمت نہیں رہتی بلکہ زحمت بن جاتی۔ یا اللہ مونا حبیب جنہیں فرق کی رکھے ہیں، اللہ فرمایا دنیا والوں مات کوئی بندہ ہے سمجھے جس طرح ہوا نقصان پہنچا سکتی بارش نقصان پہنچا سکتا، فرمایا ایک گلا او یہاں بجلی رحمت دیتی حد تو بڑے تے ساتھ فرمایا میں اپنا یار دیتا ہے سیب تو لے کے پیرا تک کوئی بھی ایسا وجود ایسا نہیں جڑا مخلوق واسطے زحمت پڑے۔ فرمایا یا اللہ نہیں سمجھ آئی، فرمایا جو سونا چلیا درخت وادیاں دے اندر لوکاں چوں کے پتھر بنائے پہاڑاں دے فرشتے آکھن یا اللہ اجازت دے حبیب نو آکھ کرا دیتا ہے سب کچھ۔ میرے رسول نے فرمایا نہیں جاؤں گا یا رسول اللہ لوگ اتنا ظلم کرتے نہیں بیٹھن ہوندا۔ میری سرکار نے فرمایا یا اللہ اس قوم نو ہدایت دے لا یعلمون نہیں جانتے نہیں جانتے۔
فرمایا فرشتے آج اے گانا بنے انہاں دی وچوں نسل بننے دی کو محمد دی عربی دنیا تے آیا ہے محمد دی عربی دنیا تے آیا فرمایا انہاں نے نہیں بلکہ مناواں اس نو انہاں دی نسل آکھن گے تے آیا سی جو فریما سادیہ دا نال آیا سی پتر جدی ساری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام دی مقام واسطے کر کے اسلام دے پرچم بلند کر کے آپ نو اللہ نے مقام دیتا مرتبہ دیتا یا اللہ ایک ہی فرمایا محبوب دا جسم میں رحمت رکھے ہے سبحان اللہ رحمت کوئی نہیں سبحان اللہ رحمت نہیں سنو رب دا قرآن ہے حبیب نو کی بنا کے بھیجے ہے رحمت اجے ابتدا ہے قاری نے بلا کی آنکھ ہے بس تسی چاٹ لانا ہے چاٹ تو مراد میرا چاٹ لگ گیا ہے چاٹ تو مراد میرا چاٹ لگ گیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے کی فرمایا رحمت ہے کی فرمایا جناب اعلیٰ رحمت ہے سنو اللہ قرآن کے اندر فرماندا ہے بمار میتا اسر میتا ولکن اللہ پتھر حبیب نے پھینکے کس پھینکیاں رسول نے کس پھینکیاں رسول نے او مگائیاں کس نے رسول مگائیاں اللہ دا قرآن گواہی اللہ دا بمار میتا اسر میتا ولکن اللہ رحمت سونیا تو نہیں انیاں اب خدا انیاں پڑھو ترجمہ اللہ فرماتا ہے تو سا نہیں سکیاں بلکہ میں خود خدا سکیاں یا اللہ سجدہ بھی پہ ہے کہ گل اپنے دلے لی فرمایا میں آنکھیں ہے بمار صلی اللہ اللہ رحمت للعالمین فرمایا مات کوئی بولی فرمایا سی گل کرے جس والا رحمت مان کے آیا عید مڑ لوکر پتھر کیوں بگائے فرمایا میں دس چڑھے ہوئے جدو میں رحمت کیا چڑھی تو پھر تیرے وصف نہیں پایا جاندہ کہ لوکاں نو پتھر مارے بلکہ فرمایا وہ پتھر مارے سینے لاگے کلمہ پڑھا کے مسلمان دعوے کردہ ہے رحمت دے فرمایا کہ گل یار بھی پسند نہیں نا فرمایا مصطفیٰ جانے یا مصطفیٰ دا خدا جانے کوئی نہ اور سنو میرے کریم رسول دی شان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برال برا ہے اور برال برا رہے گی قیامت دی صبح تک میرے رسول تیرے میرے تے کرم نوازیاں فرمان گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دا قرآن گواہ ہر موقع پہ رسول نے بڑیاں مہربانیاں کیتیاں نے لیکن سنو اللہ دا رسول کی بن کے آیا ہے رحمت اچھا جی اندر آ گئی ہے کی بن کے آیا ہے رحمت بن کے آیا ہے سنو پھر رحمت کیویں بن کے آئے رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساڈا رسول دے نال ایک روحانی تعلق ہے کیڑا تعلق ہے روحانی اسی زون نو بن ڈٹھا منیا ہے اسے ویکھیا زون نو اللہ سب نے رسول دی زیارت کرائے آمین اللہ رسول آمین جنہ ویکھیا ایک حضور دے صحابی کول کو کہندے میں حضور نو ویکھیا حضور دے سپاہی جی دسو حضور کیسے سی وہ فرماندے میں چند نو ویکھدا سا رسول نو ویکھدا سا لیکن فیصلہ کی کرا او سونا یا اے سونا لیکن کہندے میری محبت یہ گل کر چھڈی آسمان دے چند نالوں اللہ نے زمین دے چند نوں سونا بنا سبحان اللہ کول بیٹھ کے کول کھلو کے ویکھیا ایک بندہ وہ بھی درویش ہے کہ او 1400 صدیاں بعد ویکھیا کولے دی زمین تے انہوں کسے پوچھیا فقیرہ دس حضور نو کیویں دا پایا کیویں دائی
اور رسول دا غلام کہندا کوئی مثل نہیں ڈولن سبحان اللہ دسو زڑے والا رسول کیویں دا ہے دسو زڑے والا رسول کیویں دا ہے او مرید پوچھدا پیر جی جڑیاں تو جنیاں ورسدیاں دسو تو ہاں او کیڑیاں نے جنیاں او کہندا کی دساں کوئی مثل نہیں ڈولن چپ کر ذکر چھڑے نا گل بڑی اگے تک چلے جاؤ گے تسی پھر پوچھو گے چہرہ کسے دا کیویں دا سی ہاتھ مبارک کسے دا کیویں دے سی فرمایا چپ کر تیرے نہیں اگے چلیے گل ہور ٹر گئی کدھرے یا اللہ اپنے محبوب نو رحمت بنا کے بھیجیا چھڈنیاں پڑیاں گلاں بابو گلاں چھڈ دے اللہ نے کی بنا کے بھیجیا ہے رحمت بنا کے بھیجیا ہے حضور دا ساڈے نال تعلق کی ہے روحانی ماں پہ دا تعلق ساڈا کی ہے جسمانی کیڑا تعلق ہے جسمانی تعلق ہے لیکن گل بڑی ڈاڈی کنڈا پتر نو چوبے چاچا جی میں گل سارے واسطے کردا کنڈا پتر نو چوبے ماں سوندی ہے پیو سوندا ہے نہیں سو جاندا ہے نہیں سوندا کنڈا پتر نو لگے ماں بھی نہیں سوندی پتر بھی نہیں سوندا یا رسول اللہ میرا بھی تہاڈا تعلق ہے سبحان اللہ ایک روحانی تعلق ہے ایک روحانی تعلق جملے ضائع نہ کریو فرمایا پتر نو کنڈا لگے تو ساری رات کے پتر سو جائے گا ماں تکلیف نال نہیں سوئے گی باپ تکلیف نال نہیں سوئے گا جسمانی تعلق ایک یہ جسمانی رسول دے ساڈے نال روحانی تعلق محبوبہ پتر نو کنڈا لگے تے پوئے تے ماں کی ہوے اور فرمایا غلاموں گل سمجھان واسطے سمجھو پتر نو کنڈا لگے تے ماں نہیں چین پیو نہیں چین محبوبہ گناہ اسی کریے تے گاراں دے اندر تو جا کے رہو اور گناہ میں کراں گاراں دے اندر رسول ہوئے محبوبہ تعلق کی جوڑا کی وہ کہے جسمانی تعلق ہے خون کے ہڈیاں بن گیا سجود بن گیا محبوبہ گاراں دے اندر روندا کس وجہ تو ہے فرمایا میرے غلاموں اے مات سمجھنا پتہ کوئی نہیں بات سمجھنا پتہ کوئی نہیں فرمایا جب تسی گناہ کرتے ہو تہاڈا رسول غاراں دے اندر دعاواں منگے پوچھ دیا تعلق کی ہے فرمایا جس خدا دے تسی بندے ہو اس خدا دا میں محمد عربی نبی بن کے فرمایا میں تعلق بنیا اور سمجھو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گناہ اسی کریے رو تسی سواد نہ آگیا امتیا موڑی بھی دلی سبحان اللہ آکھیں پر رون تیرے واسطے جارے گار رون تیرے واسطے مصطفیٰ رون تیرے واسطے ظہور دے صحابہ یا اللہ ہے جدی بنائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں اللہ دا قرآن ہے جدو سارے گل ہوئی نا یا اللہ بڑا قانون بنائی بڑا کچھ کیتے رسول بنایا رحمت بنا کے فرمایا گناہ تسی کرتے ہو غاراں دے اندر جا کے میرا رسول ہوتا ہے اگے چلو اللہ دا قرآن گواہ ہے جے حضرت نوح علیہ السلام آکھن اللہ یا اللہ جدو سارے زمین منال کافرین دیارا یا اللہ ساری زمین تے جتنے کافر دے گھراں نوں تباہ کر دے گناہ کرنا
اللہ کی کر تباہ کر جے کام چلیا ہے فرمایا کی کرو یا اللہ تباہ کر دے جے حضرت ابراہیم آکھن یا اللہ جنہ تے مینوں منیا او میرے جنہ مینوں منیا او میرے تے جنہ نہیں نہ منیا انہاں نوں عذاب دے تینوں ہاتھ تے جے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی باری آئے یا اللہ جے بخش دویں تے تیری مرضی جے بخش دویں تیری مرضی جے پھتی رکھے تے موڑ بھی تیری مرضی آگے رسول دا مقام سمجھو میرے کریم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دی باری آئی فرمایا محبوب تسی دسو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دسو سرکار نے فرمایا یا اللہ جنہ چنگے کیتے انہوں نے چنگیاں دا سنگ دے دے جنہ چنگے کیتے انہوں چنگیاں دا سنگ دے دے جڑے گناہگار رہ گئے اے ہن گل بکی انہوں نہ دی یا اللہ جنہاں نے چنگیاں کام کیتے نیک کیتے انہاں نوں دے دے نیکی دا بدلہ جنت تے محبوبہ جڑے پیچھے رہ گئے سونے خدا جنہاں چنگے کیتے انہاں نوں چنگیاں دا سنگ دے دے جنت دا مقام دے دے گھر بنا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنیاں مہربانیاں جنہاں برے کیتے فرمایا سونے انہاں والوں نہ ویکھ اللہ میرے انہاں والوں نہ ویکھ بلکہ محمد دی شفاعت دے صدقے انہاں بھی جنت عطا فرما دے محمد دی شفاعت دے صدقے جنت دے کے محبوب نوں کوئی آکھے یا اللہ غلط کر کوئی آکھے جویں چاہے کر آئی جاتی باری فرمایا سونیا چنگیاں نوں چنگیاں نال منڈیاں نوں محمد نال ملا دے محمد دا صدقہ جنت دے کون جانے رسول دیاں شاناں کون جانے رسول دا مقام جنہیں اتنیاں مہربانیاں کیتیاں تھوڑی سماعت دی نظر میرے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے پیراں تو لے کے سر دی چوٹی تک رحمت بن کے تشریف سبحان اللہ تے کسے بڑے بڑے مولوی ترجمے کیتے نزول دے پورے وجود دے اوتے بھی لیکن اعلی حضرت جڑے نا او کمال دے بولدے جتھے بولدے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شام رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کروڑ عوام دا کرے اس بابے دے دربار میں جنہیں گلاں کیتیاں کردا سرور کہوں کہ مالکو محمد شفاعت صدقہ بخش دیتا ہے نعرے تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ تو اپنے قاری صاحب آ گئے تو نوکری پڑھی کر آپ سمجھا میں آپ کو ٹھیک نہیں کرتے بھائی ساڑھے میں تاک بیٹھے اللہ چاہے جس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ انہیاں مہربانیاں کیتیاں اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ساڑھے بھی مہربانیاں کیتیاں جی تو اتنیاں مہربانیاں ہو جان انسان دے ہوتے پھر بندہ دے نغمے تے ضرور گاندا ہے کوئی بندہ ٹبر دا برادری دا نیکی کر دے تے بندے آکھن بڑا کام کیتی چاچا وسدا نہیں آواز نہیں رہے تیریاں مہربانیاں تیرے صدقے پہ جنہ لیکن میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالیٰ فرماندے سرور کہوں کہ مالکو زیبا
رسول نے فرمایا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی رحمت کسے بندے تے مخصوص ہے نہیں، ایک بندے تے نہیں، بچڑے ساڈے مولویوں تے اللہ دی رحمت ہے. ہر قبیلہ، ہر ٹبر، ہر زیرو، ہر زمین دا کوئی ذرہ ایسا نہیں جنہوں میرے رسول دے بوئے دی خیرات نہ ملتی ہوئے. میرے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد منان والو، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحاب نو پڑھیے، پوچھئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاماں دی اس طرح تربیت فرمائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تے رحمت بن کے آ گئے. پھر اس رحمت دے سائے تلے حضور دے سارے صحابہ انج پھولدار درخت بنے، انہاں دی مثال کائنات دے اندر نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ جنہاں تے اللہ نے رحمت کیتی، سنو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی سن جنہاں دا نام سی حضرت سمامہ رضی اللہ تعالی عنہ، ٹھیک ہے. تے یمن دے سردار سن تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے اپنے صحابی دی تلگاہ جا بس پکڑ کے لاؤ گئے سرکار دے سارے غلام جڑے گشت دے تے سمامہ آ گیا انہوں دے قابو تے سرکار دے سارے صحابہ نے جڑے جٹ سی لے کے سرکار دی بارگاہ دے اندر آ گئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نا جدو لے کے آپ دے آگے مسجد نبوی شریف دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر دے اندر تشریف فرما سی. جدوں کوئی حضور دے صحابی کام کر لیندے سن نا، جدوں کوئی پیر کام آکھے کام ہو جائے، مرید بچہ سوندی کدوں پیر صاحب آ کے آکھن با بڑا کام کیتا ہی، شگرد دا بھی ہوندا استاد بھی آکھن با بڑا کام کیتا ہی. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بس اے نہیں لین واسطے لالا شابہ کرنے واسطے آن جھوٹھی او گل نہیں سنا، او بڑے خلاص دے بڑے متقی لوگ سن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ لائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا یا رسول اللہ پکڑ لے آندا ہے. سرکار نے فرمایا مسجد نبوی دے تھمبے نال بن دیو جڑے مدینہ شریف دے اجے بھی تھم موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ آئے، سرکار نے اپنا ذات فرمائی، فرمایا 10 بھائی سمامہ تیرے کی حالات نہیں. اس آقا جی ان تقتل ذات امی قتل کرو گے تھے پیتے بھی جاؤ گے. بندہ سردار چودھری بننا جب پیار کرو گے مقصد یہ بجے تھوڑا ہاتھ رکھو گے تو تم ہی کام چلاواں گا. جب پیسے چاہیے ہون دیت دواں گا، اپنے آپ کو کی کراں گا، بچان واسطے سارا کچھ کراں گا. بڑے بڑے قبیلے دا بننا، چودھری بننا، جو بنو جے اگر میں نے قتل کرو گے پھر قتل کیتے بھی جاؤ گے، جنگ چھڑ جائے گی نا، بڑا بڑا کام چل جائے گا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے سرکار نے فرمایا انہوں بچا رہن دے، انہوں بچا رہن دے. سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے بنیا رہن دیتا. لنگر شریف جو اہتمام سی سرکار دے غلاموں نے خدمت بھی کی، وہ غلاموں میں نہ سی کرتے، کو پکڑ کے لے آندا ہے وہ وہی محبت فرماندا ہے جی اپنے یاراں دے نال محبت فرماندا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزر گئی، صبح پھر سوال کیتا، اس جواب ہی دلائے، پھر کیتا، پھر دلائے، 3 دیہاڑے بنی رکھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چپیڑ نہیں ماری. بخاری شریف دے پاس سرکار نے کوئی بھی چپیڑ نہیں ماری، کوئی ٹنڈا نہیں ماریا، کوئی کوڑا نہیں ماریا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا تیسرے دیہاڑے آئے، جدو بندہ کسی پہلی باری ویکھدا ہے وہ رنگت ہور ہوندی ہے، تے بندہ دوسرے دیہاڑے ملے تے ہور ہوندی ہے، تیسرے دیہاڑے ویکھے تے ہور ہوندی ہے. سرکار نے تیسرے دیہاڑے تشریف لے کے آئے، سرکار نے صاحب فرمایا میرے غلاموں جی یا رسول اللہ، فرمایا تو چھڑ دے. حضور دے سارے صحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بابو کوئی جواب دیتا ہے بنا نہیں، ایک حیرانگی تے انسان ہے بڑے تکڑا بندہ پھد کے لے آیا، انہوں سزا نہیں دیتی. جی میں ہوں سان لگے سارے نس بھج لگی پر نواز سندھتے بھی نہیں مارے ماں بھی باہر بچ گیا ہے نہیں پتہ پیا صبح شام بیٹھ منصوبے پہ بنتے ہیں. مقصد ہے وہ ڈیرا بندہ قابو لتر وجن من ٹھنڈ تے پوندی ہوئی نا کنجنا پکڑ کے لاندا حضور نے فرمایا چھڑ دیو. سرکار نے فرمایا کی کرو چھڑ دیو. چھڑ دیتا چاہندا تے بھج جاندا اپنے قبیلے سارے کو چاہندا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے کی کیتا چھوڑ دیتا. بجیا مسجد نبوی دے سامنے جا کے کنواں ایک موجود سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام جا کے اسے غسل کیتا، بہت وضو ہو کے جس طرح مسجد نبوی دی طرف آیا حضور دے صحابہ نے
ਤਾਲੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਜ਼ੂਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੁਮਾਮਾ ਵਾਪਸ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਬਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਡੋ ਗਏ। ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਆਖਣੇ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਯਾਰੋ ਸਾਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਮਤ ਕੋਈ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਮਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝੇ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਆਇਆ ਵਾ, ਮਤ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਰਵੇ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੁਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਮਾਨੇ ਵਾਲੋ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ 3 ਰਾਤਾਂ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਬਾਤ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਸਹਾਬਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਰ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਯਾਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸਾਹਬੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਕੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਰਮਾਂਦਾ ਸੋਹਣਿਆ ਕਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੇ ਕਰੋ ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੁਗਜ਼ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇਸ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਐਸੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ महबूबा 3 ਦਿਹਾੜੇ ਬੱਝਾ ਰਿਆਂ, 3 ਦਿਹਾੜੇ ਟੁੱਕਰ ਥੋੜਾ ਖਾਦਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਮੈਂ ਚੋਖਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦਾ ਅਦਬ ਚੋਖਾ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਬਣੇ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਕਬੀਲੇ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਉਹ ਮਾਮਾ ਸਰਦਾਰ ਕਲਮਾ ਪੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਸ ਤੇਰੀ ਗੰਦਮ ਸ਼ੰਦਮ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਦੇਨ ਲੈਣ ਕੀ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇਰੀ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲ ਸਾ ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਤਾਂ ਵੰਡ ਦੇਾਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਥਾ ਕਮਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਬਤਾਵੇ ਵੇਚ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਸਾਰਾ ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਹਜ਼ੂਰ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਮੇਰੇ ਕਰੀਮ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਬੀ ਬਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ महबूबा ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਪੜਿਆ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਇਸਲਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਬੁਗਜ਼ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਹਣਿਆ ਜਦੋਂ ਕਲਮਾ ਪੜ ਲਿਆ ਤੇਰੇ महबूब ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਯਾਰ ਬਕਾਵੇ महबूब ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਕੇ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਜੋ ਮੰਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਤੇ ਕਲਮਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਖਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇੜੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਵੇੜੇ ਦਾ ਸਦਕਾ ਇੰਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੇੜਾ ਵੀ ਵਸਦਾ ਰਵੇ, ਘਰ ਵੀ ਆਬਾਦ ਰਵੇ। ਮੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਸ ਬੂਹੇ ਆਟਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ 600 ਦਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਏ ਬੰਦਾ ਨਸੀਤੀ ਦਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 2 ਵਾਰੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਲਾਹ ਫਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ ਅੱਲਾਹ ਫਲਾਂ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਰਨੇ ਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਰਸੂਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ महबूब जी जितना प्रोटोकॉल है इस रसूल ने दिता है कायनात का कोई बंदा दे ही नहीं सकता। और दे बार-बार कहता होगा महबूबा जितने करम कीते नहीं जितनियां मेहरबानियां कीतियां ने इंशाअल्लाह वसदा रहे, जिदा काम जिस बूहे ते हो जावे बंदा ओदे गली गली नारे मारदा है। और तेरी पिया कहना नजर आंदा है कि सदा वसदा साडे संगी साथी जानो कहंदे मैं जग फलानी शै भी मंगी थी या रसूल अल्लाह मैं दीन दी खिदमत करनी पर गड्डी भी चाहिदी है, मेरे रसूल ने करम फरमाया है, मेरे रसूल ने करम फरमाया चाहे कोई दुनिया मंगे कोई दीन मंगे कुछ भी मंगे मेरे रसूल नु की कर देना था करते ने। ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जदों गुलाम नु कुछ मिल जावे ओ भूवे भूवे चौकां दे अंदर बाजारां दे अंदर ए नहीं कहंदा मैनू किसे होर भूवे ते खैरात मिली, मैनू किसे होर वेड़े तो अंदर खैरात मिली, कहंदा ना दुनिया वालो मैनू किसे होर भूवे दी लोड़
गल कर छड्डेगा, लेकिन जिथे पंचायत बह गल करेगा नहीं फलाना भुखा मरदे जो मैं बोरियां दित्तियां पुत्र जवान हो गए साडी गल भी नहीं सुनता। बंदे दुख पिटदे न बातों खिदमत करके भी कोई ऐसा मुकाम नहीं जिथे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साहबा नूं राह ते लैके आया होवे। अल्लाह फिर बख्त भी लगा दिते होण, कदी नहीं आख्या ए मेरियां दुआवां नाल है। असीं भी क्या पीर साहब क्या मेरियां दुआवां दा चलदे हैं, लेकिन मेरे रसूल ने कदी नहीं आख्या कि मेरियां दुआवां नाल है। फरके फरमाया जिथे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दे कि अपनी ज़बान में नहीं बोल दे ते ओ बोलदे ना फराश दा खुदा पे बुलांदे सुभान अल्लाह नेकी करके जुतलांदे नहीं जिन्हों दे दे नहीं दसदे ते जिते काम सुन लैन ओनू भी की करदे ना बिल्कुल गम सुन के नहीं गल। नबी आखिरी बात चढ़ी है फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजूर एक दफा मस्जिद नबवी के अंदर बैठे सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के अंदर एक अम्मा जी है जी मदीने की पागल बड़ा मशहूर जिहा वाकया है। अम्मा जी की सन दिमाग पूरा सी कमजोर सी, लेकिन एक और भी है ना औरत की फितरत जिथे रोज ज्यादा ही गल्लां कर जांदियां हो जांदा ना ना एक मामूल है साडे घर के अंदर सारा एक तबका ऐसा है ते सब्बी पाक सल्लल्लाहु हजूर बैठे अपने मस्जिद नबवी के अंदर अपने सहाबा नूं दर्स दे रहे सन सब कुछ कर रहे सन। अम्मा जी बाहर आईयां हजूर ने इस तरह इशारा करके बुलाया है, हजूर ने इस तरह करके इशारा करके बुलाया। मैंने मौलवी नूं बुलांदे मैं कौन नहीं सी जाना क्योंकि स्टेटस खराब होता है नहीं बुलाई था किसी ने हजूरे वाला किसी बंदा कोई बुलावे तो चज ना बुलावे ना। हजूर बैठे मस्जिद नबवी के अंदर सरकार ने अपने गुलामों को बुलाया, सरकार बैठे अम्मा जी खाती लाया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठे अपने मुबारक जगह तो उठ के सरकार गए ते अम्मा जी ने पकड़िया सरकार नूं वो बेटे लैके धुप्पे खड़ियां हो गई। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं सारा हाल सुनाया। हजूर की सीरत पढ़िए कोई ऐसा पहलू नहीं जिथे निशान पढ़ के राह वास्ते ना आवे। रसूल ते मेरा कमलियां दा भी रसूल बन के आया है सुभान अल्लाह। अज दा ज़माने च बंदा कोई ना आवे उन्हें मेरे रसूल ने रहमत दी चादर थले लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी लिया बार खड़ियां हो गई माई साहबा हजूर नूं सारा दुख सुनाया सुना दिया रही। पागल बंदा की सुनाता है इधर दियां उधर करके सुना देंगे ना। हजूर ने सुनिया सब कुछ किया ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे चेहरे मुबारक तो पसीने दे आसार नजर पे आन। अंदर हजूर दे सहाबा ने दिल ते नहीं ना चाहता हजूर कभी धुप्पे भी खड़े हों, लेकिन जदों देखे ना चेहरे पाक दे पसीने दे आसार विच दिल कीता हजूर दे सहाबा दा। अम्मा जी ते ज़हन भी पूरा सी हजूर वे धुप्पे लैके खड़ियां हो गई बंदे दिल दे अंदर गल आंदी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी देर तो बाद हजूर आए। हजूर दे सहाबा या रसूलल्लाह अम्मा जी ते मदीने दियां ज़हन दियां पूरियां महबूबा एवं लैके खड़ियां हो गई। फरमाया मेरे सहाबा जिस मदीने के अंदर से कमली माई दी मोहम्मद ना सुनता है सुनने वाला फिर है कोई? फरमाया जब मैं ही ना सुना तो फिर सुनने वाला है कौन? अम्मा जी चलियां हजूर वाल फरमाया अम्मा जी जदों दिल हौला करना होवे ना मुहम्मद अरबी नु आके मिल लिया करो, मुहम्मद अरबी नाल आके मिल लिया करो, अपने दुख सुना लिया करो, तेरा रसूल तेरे दुख सुन के जाएगा। रसूल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने रसूल ने सारे लोगों को मोहब्बत का दरस रसूल ने बिठाया, सब ने पैगाम एक बिठाया। मेरे पाटे वास्ते पैगाम इस मिलाद दे पैगाम अल्लाह सानू सारियां नू इस तरह चलने की तौफीक देवे जिस तरह इस्लाम ने सानू दस्सिया। अल्लाह सानू सारियां नू नमाज पढ़ाना अल्लाह ताला मैनू नमाजी बनाया आप बाप नू नमाज की तौफीक अता फरमाए। साडे मिलादां दा पैगाम है और अगर ये नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। दुआ करो अल्लाह नमाज पांच गाना बा जमात दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह नेक लोगों का संग अता फरमाए। जिन्हां बाप ने तमाम कीता जो कुछ सजाया जिस तरह हमारे सामने मिल जुल के जितने तुसी लोग हैं अल्लाह सब का ना कबूल मंजूर फरमाए। जो अल्फाज है कबूल फरमाए। अगर कोई कमी पेश रहेगी मेरा मालिक मेरी माफी अता फरमाए। मां चावल
من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا من رجالكم ولكن رسول الله خاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا نور الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ایک دفعہ لغت شریف پھر دفعہ قل هو لا شریک له علامہ صالح.
والصلاة والسلام على رسوله سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين بإمام الحكم العادل. اللهم اعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين بإمام الحكم العادل. یا الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، آج کی اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. نماز عشاء سے لے کر اس لمحہ تک احباب مسجد شریف میں حاضر ہوئے، تلاوت کلام پاک سے لے کر اس لمحہ تک جتنے امور خیر ہوئے، یا الہ العالمین شرکائے محفل کے لیے جس قدر ضیافت کا اہتمام ہوا، یا الہ العالمین اس محفل پاک کے انعقاد کے لیے جو نئی کوششیں ہوئی، ان تمام امور خیر و سائی جمیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین جو کلمات طیبات شرکاء نے پڑھ کے ہم کے ملک کے لیے جو کچھ میں نے پڑھا، میرے مالک اپنی رحیمی کریمی کا صدقہ قبولیت کا شرف عطا فرما. حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. آپ کے توسل سے جميع انبیاء کرام رسل اعظام، آپ کے والدین کی اہل بیت ذیشان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریبات کا یہ تسلسل میرے مالک بالخصوص یہ حضور ہی کی بارگاہ میں تحفہ ہے، اور حضور کے صدقے جبھی امتوں کی خدمت میں احسان کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص صف اول کے مسلمان حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، خلفائے راشدین، جميع صحابہ کرام، سابقون اولون، مہاجرین، انصار، سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. بالخصوص یا الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، شہداء اسلام، غازیان اسلام، مجاہدین اسلام، بدر، احد، خندق، حنین، یرموک، یمامہ، شہداء کربلا مولا، اس لمحہ تک جتنے مومنین مومنات اس دنیا سے رحلت کر چکے ہیں، جام شہادت نوش کر چکے ہیں، ان سب کی خدمت میں احسان کرتے ہیں، قبول فرما. یا الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل سے جمیع امت مرحومہ، بالخصوص علماء اہل حق ربانیین، اہل اللہ کاملین، ائمہ فقہ، ائمہ طریقت، بالخصوص سراج الامہ، امام الائمہ، کاشفۃ الغمہ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، حضور پیران پیر، حضور شاہ نقشبند، خواجہ اجمیر، خواجہ سرور، حضرت مجدد باغ، حضور سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. حضور سیدی اعلیٰ حضرت شیر نوانی، اعلیٰ حضرت کیلانی، حضرت حافظ الحدیث والقرآن علیہ الرحمہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے الہ العالمین، بر صغیر پاک و ہند کی سرزمین پر اسلام کو عام کرنے کا سیرا جبرائیل الدین کے سر ہے، ان تمام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما. اے الہ العالمین، دنیا میں جہاں کہیں بھی آقا کریم کی دنیا پر جلوہ گری کے جشن منائے جا رہے ہیں، محافل کا انعقاد کیا جا رہا ہے، سب اہل محبت کی محبتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا الہ العالمین، آقا کریم کی ولادت و سعادت کا مقصد پاکیزہ و برکت جو رسالت ہے، پیغام رسالت کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، یا حکم الحاکمین، جس دین کی ترویج و اشاعت کے لیے آقا کریم نے دن رات نہیں کیا، کبھی احد میں، کبھی بدر میں، کبھی طائف میں، مکہ المکرمہ کی گلیوں میں آقا کریم علیہ التحیت و تسلیم پر ظلم و بربریت کے پہاڑ توڑے گئے، پہاڑ گرائے گئے، طوفان بدتمیزی وبا ہوا، لہو لہان ہوئے. میرے مالک ان چیزوں کو سمجھتے ہوئے حضور کے دین کا نوکر بننے کی توفیق عطا فرما، حضور کے دین کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرما، پیغام رسالت کا پاسبان بننے کی توفیق عطا فرما. اے الہ العالمین، یا حکم الحاکمین،
اپنی اپنی ذات کی حد تک ہمیں اپنے پہ اسلام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الحاکمین، جینا مرنا حضور کی محبت و غلامی اور حضور کی امت اجابت میں ہمارے لیے مقدر فرما۔ یا الہ العالمین، بالخصوص اس وقت عالم کفر اس شرمگیری کا مظاہرہ کر رہا ہے، اکاقین کی بے ادبی اور توہین کر کے میرے مالک مسلمانوں میں صحابہ اکرام کی غیرت ایمانی کا صدقہ جذبات کی سچائی اور ایمان کی حرارت پیدا فرما، تاکہ دشمنان دین اور دشمنان آقا کریم کو ناکو چنے چبوا کر انہیں نشان عبرت بنا دے۔ میرے مالک مسلمانوں کو ایوبی کا جانشین عطا فرما۔ یا الہ العالمین، مسلمانوں کو حضرت عمر بن خطاب عمر بن عبدالعزیز کا بھی جانشین عطا فرما۔ یا الہ العالمین، اسلام مخالف قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ، اسلام مخالف قوتوں کو نیست و نابود فرما۔ علیہ کلمۃ الحق پرچار کے لیے، دین اسلام کے پیغام حق کو عام کرنے کے لیے جو علماء ملت اس وقت میدان عمل میں ہیں، یا اللہ یہ سب گلستان رسالت سے چمکتے پھول ہیں، مہکتی کلیاں ہیں، یا اللہ انہیں سلامتی عطا فرما اور سچا پیغام عام کرنے کے لیے مزید جرأت و استقلال عطا فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الحاکمین، برادر عزیز اہتمام حضرت مولانا نے جو خطاب فرمایا بڑا پرمغز بیان تھا، میرے مالک کی علم و عمل میں برکت فرما۔ اللہم زد فزد یا الہ العالمین یا اکرم الحاکمین، ان کے ذریعے اہل علاقہ کو سیرابی اور فیضان نصیب فرما۔ یا الہ العالمین، جب تو کسی سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے پھر اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ میرے مالک، تو نے بہت کچھ دے رکھا ہے، ہم تیری بارگاہ میں دین مانگتے ہیں، مولا علم کی خیرات مانگتے ہیں، توفیق عمل مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب کو یہ دولتیں عطا فرما۔ حسد، بغض، کینہ، انانیت، خود پسندی، عجب، تکبر، ان موذی امراض سے ہمارے سینے کو پاک فرما، ہمارے سینے کو محفوظ فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الحاکمین، آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، یکجہتی، یگانگت نصیب فرما۔ یا الہ العالمین یا اکرم الحاکمین، مسجد کی تعمیر بڑی پختہ ہوئی ہے، میرے مالک اپنے ماضی کو بھی پکا بننے کی توفیق عطا فرما۔